10 شوال اور 14 جون بریلی میں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیدا ہوئے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کی عمر ہوئی تو بسم اللہ شریف کرائی گئی، پڑھنا شروع کیا۔ 6.5 سال کی عمر تھی تو ممبر پر بیٹھ کر نبی پاک کا میلاد بیان کرنا شروع تھا۔ 13 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے تمام علوم حاصل کر لیے تھے۔ 13 اور تقریباً 13.5 سال اور 13.25 سال کی علم میں ایک ہوتا ہے تقریر کرنا اور ہوتا ہے ایک ہوتا ہے فتویٰ لکھنا۔ بہت بڑا مفتی ہو تو فتویٰ لکھتا ہے، تو ابھی اعلیٰ حضرت کی عمر پوری 14 سال نہیں ہوئی تھی کہ فتویٰ پہلا لکھ کے دے دیا۔ آپ کے والد صاحب بہت بڑے مفتی تھے، زمانہ فتویٰ لیتا تھا۔ جب پہلا فتویٰ اعلیٰ حضرت نے دیا تو آپ کے ابا جی اسی دن اٹھے، فرمانے لگے بیٹے میں آج سے فارغ ہوں، فتویٰ تو ہی لکھا کرے گا۔ اور یہ پتہ کہ بات کیا ہے، لوگوں کو حسد پیدا ہو جاتا ہے، جس میں کوئی خوبی ہو نا اس کی خوبی کا اعتراف کرنا چاہیے، جلنا نہیں چاہیے۔ لوگ جلتے ہیں، داستان سرائی کرتے ہیں، پروگرام بناتے ہیں۔ خوبی ہو تو خوبی کا اعتراف، ہم خوبی کا اعتراف نہیں کرتے، یہ ہمارا نقص ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے کمال دیا۔ اعلیٰ حضرت سے عمر میں بڑے تھے مولانا وسیع احمد صاحب، اور محدث تھے بہت بڑے، پیلی بھیت میں رہتے تھے۔ ان کی اعلیٰ حضرت سے ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے بھئی یہ معمولی بندہ نہیں، یہ مجدد ہے اپنے وقت کا۔ حالانکہ وہ محدث تھے، وہ اعلیٰ حضرت سے عمر میں بڑے تھے، انہوں نے مجدد کہا۔ پھر اعلیٰ حضرت نے لکھنا شروع کیا، 1000 کتاب لکھی فاضل بریلوی۔ کتنی پڑھی ہے ویسے ایسا کدی 1000؟ جی بچوں سے میں پوچھتا ہوں، کئی دفعہ پیپر دے کے آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کتابیں ساری پڑھی، کہتے ہیں نہیں اپ ٹو ڈیٹ تو تیاری کی تھی، استادوں نے کہا تھا یہ والے باب یاد کر لینا پیپروں میں آ جائے گی۔ یعنی پوری کتاب جو ہماری ہوتی ہے نا کورس کی، اسکولوں میں بچے وہ بھی ساری پڑھتے، موٹی موٹی تیاری ہوتی ہے نا۔ یعنی کتاب پڑھنا بڑا مشکل کام ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے تو وہ کہا کرتے تھے کتاب بڑی مہنگی ہوگی، کتاب خریدنی بڑی مشکل ہے، اور خرید کے پڑھنی اس سے مشکل ہے، پڑھ کے سمجھنی اس سے مشکل ہے۔ فرمایا کرتے تھے سمجھ کے عمل کرنا سب سے مشکل ہے، یہ کام ہی بڑا مشکل ہے پڑھنے پڑھانے کا۔ اعلیٰ حضرت نے 1000 کتاب لکھی، اور کس طرح کر کے لکھی کہ دلائل کی انبار لگا دیے۔ ایک حوالہ نہیں دیا، کئی ایسی جگہ ہے جہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے ایک بات کا 100 حوالہ پیش کیا ہے۔ اتنا کمال اللہ نے عطا کیا۔ آپ حج کرنے گئے ہوئے تھے، اور سب سے بڑا آپ کا موضوع ہے نبی پاک کی شان بیان کرنا، حضور کی عظمت پہ لکھنا بڑا موضوع ہے۔ اپنے موضوع ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ فقہ آپ نے فقاہت پہ سب سے زیادہ کام کیا، لیکن جس موضوع پر آپ کا غلبہ رہا وہ رسول اللہ کی محبت کا موضوع ہے، وہ نبی کریم کی محبت کا۔ اور لکھا تو پھر کمال ہی لکھا، پھر کمال لکھا اعلیٰ حضرت، اور حد کر دی۔ مکہ شریف میں تھے، بخار بڑا زیادہ تھا، اور آپ گئے ہوئے تھے حج عمرے کے ارادے سے، تیز بخار تھا، تو کسی شخص نے پوچھا نبی پاک کو علم غیب ہے؟ 2 گھنٹے میں علم غیب پر اتنی موٹی کتاب درج فرما دی، 2 گھنٹے میں، اور کوئی لائبریری نہیں، کوئی حوالہ نہیں۔ تو کسی نے کہا یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ میرے محبوب سے غلامی کا رشتہ ہے، یہ میرا حضور سے غلامی کا، تم پوچھتے جاؤ میں حضور کی شانیں بتاتا جاؤں گا، میں نبی پاک کے تذکرے کرتا جا۔ اور پھر تعریفیں کس کس کی حضور کی اولاد کی اصحاب کی نبی پاک کے غلاموں کی ولیوں کی صوفیاء کی۔ علم بڑا تگڑا اللہ نے دیا۔ کسی نے پوچھا تیمم کس مٹی سے جائز ہے؟ تو مٹی کی 80 قسمیں بیان کر دی، مٹی کی 80 قسمیں۔ فرمانے لگے مٹی ایک جیسی نہیں ہوتی، ایک مٹی زمین پہ پڑی ہوتی ہے، کپڑے پہ پڑی ہوتی ہے، کپڑے ایک جیسے نہیں ہوتے، ایک سوتی ہوتا ہے، ایک ریشمی ہوتا ہے، ایک کے اندر مٹی جذب ہوتی ہے، ایک میں جذب نہیں ہوتی، ایک سے دھونے سے جلدی نکل جاتی ہے، ایک سے جلدی نہیں نکلتی۔ 80 قسمیں بتا کے فرمایا اس سے ہو جاتا ہے، اس سے نہیں ہوتا، اس سے ہو جاتا ہے، اس سے۔ اور جواب بڑے شاندار دیتے تھے۔ ایک بندے نے ایک دفعہ پوچھا جی فرض کا درجہ زیادہ کہ سنت کا؟ فرمانے لگے فرض کا۔ تو کہنے لگے پھر سیدھا منہ دھویا کرے، آپ وضو میں پہلے ہاتھ دھوتے، پھر کلی کرتے، پھر ناک میں پانی ڈالتے، تو منہ فرض تو منہ دھونا ہے پہلے، ہاتھ دھونا بھی وضو میں سنت ہے، ناک میں پانی ڈالنا بھی سنت ہے، کلی کرنا بھی۔ تو آپ نے تو پہلے 3 سنتیں ادا کی، پھر وضو۔ فرمانے لگے ٹھیک تم نے کہا ہے، پر تم پتہ نہیں نا تمہیں کہ یہ میرے رسول اللہ کی سنت کی برکت کتنی ہے،
شریعت حکم دیتی ہے کہ پانی معتدل ہونا چاہیے وضو کرنے کے لیے، نہ زیادہ ٹھنڈا ہو نہ زیادہ گرم ہو، زیادہ گرم ہو تو منہ جل جاتا ہے۔ اور شریعت حکم دیتی ہے کہ پانی بد ذائقہ نہیں ہونا چاہیے، اور حکم دیتی ہے کہ بدبو والا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا اس لیے ہمارے نبی نے پہلے ہمیں 3 سنتیں دی کہ ٹوٹی کے نیچے نا ہاتھ کر کے دیکھ لو پانی زیادہ گرم تو نہیں، اور کہیں منہ نہ جلا لینا۔ اور پھر ہمارے نبی نے ہمیں سنت دے کے بتایا کہ منہ میں ڈال کے دیکھ لو بد ذائقہ تو نہیں، پھر کہا ناک میں ڈال کے دیکھ لو کہ اس سے بو تو نہیں آتی۔ فرمایا مصطفیٰ نے کہا میری 3 سنتیں ادا کر کے اب چہرے پہ پانی ڈالو گے تو فرض ادا کرنے کا مزہ آ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کو اللہ نے وہ کمال دیا، ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ باتیں بہت ساری ہیں، کچھ خالص علمی ہوتی ہیں، کچھ بڑے علم بھی ہوتا ہے اور اس میں لطف بھی ہوتا ہے۔ تو ایک لطف والی بات ہے آپ کو سناتا ہوں۔ علماء میں نا ایک مسئلے میں اختلاف ہے، خیر اب تو علماء میں مسئلے میں اختلاف ہو تو جاہل چھلانگ لگا کے اندر آ جاتے ہیں، کہتے تو ان کی پتہ سان پوچھو۔ علماء میں اکثر مسائل میں اختلاف رائے ہو جاتا تھا اور ہے آج بھی۔ امام شافعی اور امام مالک کا اختلاف کوئی نہیں تو کیا گالیاں دینی شروع کر دیں گے لوگ؟ اختلاف رائے علماء کے اندر ہو جاتا ہے۔ تو اختلاف رائے ہے علماء کے ایک مسئلے کے اندر، وہ کیا ہے؟ اور فقہی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، عقیدے میں اختلاف نہیں ہوتا، یہ یاد رکھ لیں، جو عقیدہ ہوتا ہے وہ عقیدہ ہوتا ہے، جو محبوب کی غلامی کی بات ہے وہ نبی پاک کی، اس میں کوئی بات دوسری ہوتی نہیں۔ بہرحال اعلیٰ حضرت کا فتویٰ یہ ہے کہ جمعے کی جو دوسری اذان ہے نا وہ بعض مسجدوں میں خطیب کے سامنے پڑھی جاتی ہے، یعنی خطیب کے بالکل سامنے بندہ کھڑا ہو کے نا جمعے کی دوسری اذان۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نہیں، باہر دروازے پہ پڑھو، مسجد کے دروازے پہ، جو یہاں پڑھتا ہے اذان اس کی بھی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ رہتے تھے جبل پور میں، فاضل بریلوی جبل پور گئے ان کی دعوت پر، وہاں آپ نے جمعہ پڑھایا تو ایک بندے نے نا آپ کو چٹ دے دی کہ حضرت صاحب جمعے والے دن جمعے کی دوسری اذان ہے وہ کہاں پڑھنی چاہیے؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ باہر دروازے پہ پڑھو جمعے کی دوسری اذان۔ وہاں کچھ اپنے ہی نظریے کے لوگ تھے، اپنے ہی تیر کھا کے جو دیکھا کمی گاہ کی طرف تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو، غیروں کو اتنا مسئلہ بھی کوئی نہیں ہوتا، حسد ہمیشہ اپنوں میں ہوتا ہے۔ تو وہ اپنے ہی لوگ تھے، وہ کہنے لگے جی ہم 50 سال سے دے رہے ہیں اذان، مولوی صاحب نے یہاں کے لڑائی کرا دی ہے، یہ اذان باہر پڑھو۔ انہوں نے نا کچہری میں، اعلیٰ حضرت انگریز کی عدالت کو عدالت نہیں فرماتے تھے، کہتے تھے عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہو، یہ کچہریاں ہیں، یہ عدالتیں، وہ عدالت کہتے نہیں تھے، کہتے عدالت کا مطلب ہے عدل والی جگہ۔ اعلیٰ حضرت کبھی نہیں گئے تھے انگریز کی عدالت میں، تو جب ان سے کہا گیا نا کہ مقدمہ کر دیا کسی نے کہ لو جی ہم 50 سال سے اذان پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے نواں فتویٰ دے دیا ہے کہ اذان جو باہر پڑھے، تو اعلیٰ حضرت کو نوٹس آ گیا عدالت سے، آپ کبھی جایا نہیں کرتے تھے۔ اتفاق کی بات، وہ جو آواز دینے والا تھا نا، جو آواز دیتا تھا فلاں بل فلاں حاضر، وہ اعلیٰ حضرت کا مرید تھا۔ اعلیٰ حضرت اس کو ساری بات سمجھا دی کہ میری باری آئی تو تم نے کرنا کیا ہے؟ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، مسئلہ طے ہو گیا۔ ہوا یہ کہ جب جج نے کہا نا مولانا احمد رضا ولد نقی علی خان حاضر ہو، ان کی باری آئی، تو اردلی کو کہا جج نے، اس نے کیس سارا پہلے اسٹڈی کر لیا، مسلمان تھا جج بھی، اس نے پڑھ لیا کہ 2 علماء کے درمیان اختلاف ہے، ایک کہتے ہیں کہ یہاں اذان پڑھنی چاہیے، دوسرے کہتے ہیں کہ اذان باہر پڑھنی چاہیے۔ تو وہ پتہ کیا کہتا ہے، اس کو سمجھایا ہوا تھا، جج کہنے لگا چلو جی یہ مسئلہ بھی نمٹاؤ۔ وہ مدعی پارٹی بھی آئی ہوئی تھی، اعلیٰ حضرت نہیں آئے تو وہ بڑے خوش تھے کہ وہ نہیں نہ آیا، تو ہم جج کو نا تھوڑا سا اس کو ہوا بھریں گے کہ دیکھا نا جی وہ تو آپ کو بھی کچھ نہیں سمجھتا، وہ بات اور خراب ہو جائے گی۔ پر وہ تو عز من تشاء تو ذل من تشاء، یہ عزت ذلتیں یہ اللہ کے ہاتھ میں، یہ رب کریم کے ہاتھ میں۔ تو انہوں نے نا پوری تیاری نہیں نہ آیا، دیکھنا اور کریں گے۔ اب وہ اردلی کو جب کہا نا اس آواز دینے والے کو، جج صاحب نے کہ بلاؤ اس کو، اعلیٰ حضرت نے، اس نے پتہ کیا کیا، آواز تو باہر دینی ہوتی ہے نا، وہ جج کے سامنے کرسی کے سامنے کھڑے ہو کے نا کانوں میں انگلیاں لے کے کہنے لگا احمد رضا ولد نقی علی خان حاضر ہو، اور جج کہنے لگا پاگل ہو گیا، باہر جا کے کہنے لگے جی یہی تو میرے پیر کہتے ہیں، یہی تو وہ فرماتے ہیں،
یہ تو وہ فکرہ ادا کرتے، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے ہی بٹھا دیے۔ فرمایا جی یہی تو وہ کہتے ہیں مولوی تو آیا بیٹھا جمعہ پڑھانے کے لیے، اس کو اذان کیوں سناتا ہے؟ باہر سنا تاکہ جو رہ گیا وہ بھی آ جائے۔ یہی تو وہ فرماتے ہیں۔ جاری کرنے لگا مولانا کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، وہ جو کہتے ہیں ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ فتویٰ مسئلہ ان کے حق میں دیتا ہوں۔ یاد رکھے اعلیٰ حضرت کا یہ کمال تھا کہ انہیں اللہ نے علم بھی دیا تھا اور سمجھانے کی طاقت بھی عطا فرمائی۔ ان کے اندر یہ قوت تھی، یہ ہمت تھی کہ وہ بات سمجھا سکتے تھے، لیکن اس کی شان زیادہ ہوتی ہے، اس کے مخالف بھی زیادہ ہوتے۔ پکی بات، اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا ہے، غوث پاک سے فریاد کرتے ہیں عدو بددین اور مذہب والے حاسد، کہتے ہیں اے غوث پاک وہ جو میرے بیگانے ہیں نا وہ تو ویسے ہی بد دین ہیں، اور جو میرے اپنے ہیں وہ مجھ سے حسد کرتے ہیں۔ تو ہی تنہا میرا زور بازو ہے یا غوث، کہتے ہیں تو ہی میرا زور بازو ہے۔ بیگانے ویسے بد دین ہیں اور اپنے تو ہی ہے جو تنہا میرا زور بازو ہے۔ تو حاسدین بڑے اندر پیدا ہو گئے باہر۔ تو ساری زندگی فاضل بریلوی نے مقابلہ کیا۔ ایمان، اگر علم بڑا تگڑا تھا تو ایمان بھی بڑا تگڑا تھا، تگڑا ایمان۔ آپ یقین کریں ایمان بندے کا مضبوط ہونا تو دنیا کے ہر میدان میں وہ کامیاب ہوتا ہے، اور اگر ایمانوں میں کمزوری ہو، کچی کچی باتیں کرنا، ٹھیک ہے چلتے ہیں کرتے ہیں، یہ بھی صحیح ہوگا وہ بھی صحیح ہوگا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تگڑی نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث حضور نے بیان فرمایا، کسی مصیبت زدہ کو، کسی بیمار کو دیکھو تو ایک دعا پڑھ لیا کرو، تم کبھی اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہوگے۔ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا پڑھ لو بیمار کو دیکھ کر، یہ دعائیں یاد کیا کریں، یہ پڑھ لو تو جس مصیبت میں دیکھ کے کسی کو پڑھو گے اللہ تمہیں کبھی اس میں مبتلا نہیں کرے گا۔ بریلی شریف کے دائیں بائیں ہندوستان میں نا ایک مرض اکثر پھیلا کرتا تھا، اس کو طاعون کا مرض کہتے ہیں۔ طاعون کا مرض، وہ نا گرٹیاں نکلتی ہیں انسان کے وجود پر، تو اتنا سخت ہوتا تھا کہ لوگ مر جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، بعض لوگ کہتے ہیں ٹیومر ہوتا ہے نا کینسر کی گلٹیاں، یہ بھی شاید اسی کا تسلسل ہے، اور اس زمانے میں شاید اس کا نام لوگوں نے یہ رکھ دیا۔ بڑا سخت مرض تھا، تو اعلیٰ حضرت کے سامنے 2-3 مریض آئے تو آپ نے یہ دعا پڑھ لی۔ ایک دعوت کسی نے اعلیٰ حضرت کی پکائی، تو آپ کو نا چونکہ معدے میں بڑی تکلیف تھی، آپ کو پتہ ہے معدے میں گرمی بہت زیادہ ہو تو منہ پک جاتا ہے، تو طبیب کہا کرتے تھے کہ منہ کے چھالے بہت تیزابیت ہو، کوئی ایسی چیز کھا لیں تو اس سے نا۔ آپ ایک دعوت پہ گئے تو میزبان نے نا گائے کے گوشت کے کباب بنائے ہوئے تھے، 7 پوڑیاں تھیں۔ اب اعلیٰ حضرت کے لیے طبیب نے سخت منع کیا تھا، اگر آپ کھائیں گے فوراً آپ کے معدے میں شدید قسم کا یہ تیزابیت کر دے گی، السر کا مسئلہ بن جائے گا، منہ آپ کا چھالوں سے اور پھنسیوں سے گلٹیوں سے بھر جائے گا۔ اب جب وہاں پہنچے تو اس نے یہ پکا کے رکھا تھا۔ اب یہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں نا، ان بیچاروں کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں، بڑے مسئلے۔ یہ کئی دفعہ اپنی بچت کے معاملے میں بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جاہل تو جو مرضی کر جاتا ہے نا، عالم نے پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہوتا ہے کہ یار یہاں نہ مسئلہ بن جائے، یہاں نہ مسئلہ بن جائے۔ اب وہ آپ کا خادم کہنے لگا حضور ان سے کہتے ہیں کہ یہ سادہ کوئی کھانا لے آئیں تاکہ آپ کھا لیں، اب یہ آپ کھائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے وہ تو بات تیری ٹھیک ہے کہ بیمار ہو جاؤں گا، لیکن اب یہ آدمی ہے، اس کو میں کیسے کہوں؟ یہ کہے گا کہ میں نے اتنی محنت کی ہے اور یہ کھا نہیں رہے۔ اخلاقاً درست نہیں کہ آپ میزبان کو اب آپ کسی کو کہہ دیں، واقعی مشکل ہوتی ہے کہ یار حد ہو گئی ہے، اتنے پیسے لگا دیے، اس کو پسند نہیں آ رہا۔ خیر چاروں ناچار آپ فرمانے لگے یار جتنا بھی کھایا جاتا ہے کھا لیتے ہیں، پھر جو ہوگی دیکھی جائے گی، بندے کا دل رکھنا بھی تو ضروری ہے نا۔ اور رب کریم کے بندوں کا طریقہ یہی ہے، اللہ کے بندوں کا طریقہ یہی ہے، دل رکھنا بھی تو ضروری ہے نا۔ اعلیٰ حضرت نے نا وہ پوڑی بھی کھا لی، کباب بھی کھا لیا، اب جا کے گھر آ کے رات کو لیٹے، سویرے اٹھے تو منہ سارا چھالوں سے بھر گیا، کیونکہ طبیب نے منع کیا ہوا تھا۔ اتنا بھر گیا کہ بولا بھی نہیں جاتا، منہ کھولا بھی نہیں جاتا، شدید مشکل ہے، کیا کریں۔ آپ کے بھائی مولانا حسن رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نا ایک طبیب کو لائے، بڑے سیانے کو، اس نے آتے کہا ان کو تو طاعون ہو گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو جھوٹ بولتا ہے اور تیری حکمت بھی جھوٹ بولتی ہے، مجھے طاعون نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا جناب وہی گلٹیاں ہیں۔ فرمانے لگے تو جھوٹ بولتا ہے،
اس لیے کہ میں نے طاعون والے مریض کو دیکھ کے وہ دعا پڑھ لی تھی جو میرے نبی نے سکھائی ہے۔ تو طبیب کی بات غلط ہو سکتی ہے، میرے حبیب کی غلط نہیں ہو سکتی۔ حبیب کی بات غلط ہو سکتی، فرمایا وہ کہنے لگا جی وہی ہے، تو آپ فرمانے لگے طبیب جھوٹا ثابت ہوگا اور حبیب کی بات کو اللہ سچ ثابت کرے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں نے دعا پڑھ لی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ یقین کامل ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولیے۔ علامہ اقبال کہا کرتے تھے یاد رکھو غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، غلامی سے بدتر ہے بے یقین نہیں، یقین کامل، پیر کامل کہ یقین کامل؟ حالانکہ دونوں کوئی کامل ہونا چاہیے، پر یقین کامل بڑا نفع دیتا ہے۔ یقین کامل ہے، آپ یقین کریں۔ ایک درویش کی میں بات پڑھ رہا تھا تو وہ کئی مرید ہو گئے، تو اتنے یہاں نا پیری مریدی بڑی کچی ہوتی ہے، ہو بھی سکتا ہے، پوچھ بھی لیتے ہیں، ایسا نہیں، مرید ہو گئے تو کسی نے ان کو کہا کہ سچی بات یہ ہے کہ بندہ کامل نہیں، فرمانے لگے نہیں کامل تو میں نے پکڑ لیا، میں نے رب سے کہنا اسے کامل کر، کیونکہ میرا سارا کچھ یہی ہے۔ ختم ہو گئی بات، ایک در پھڑیے تو محکم پھڑیے، ایک دئی ہو کے مریے، اللہ کر دے گا کامل، ختم ہو گئی بات۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کچی کچی باتیں کرنا، کچی کچی اور عقل کے گھوڑے دوڑانا، بس جس سے لگا لی پھر اس سے پکی لگا لی۔ یہ آپ جہالت، وہ اعظم چشتی کہتا ہے لگا جدوں بازار ازل دا تے لوکی چوراں وانگ سدائے، کسے نے لٹ لئی علم دی دولت تے کسے ہاسے چولی پائے، اعظم ویخ جہالت ساڈی اسی عشق خرید لے آئے۔ ایک جہالت ساڈی اسی، اور ایک شعر اور بڑا کمال ہے اس کا، چلو آ گیا ہے، اعلیٰ حضرت کا موضوع ہے نا تو مجھے بھی بڑا ہی مزہ آ رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ کسے دے سر دستار امامت اس علم پڑھاون سکھیا ہے، تو کسے نے پہنے ہے فقر دچوغا اس زہد کماون سکھیا ہے، اعظم ویخ مقدر ساڈا اساں یار مناون سکھیا ہے۔ ویخ نہ مقدر ساڈا، اساں پکا پروگرام بنایا، ویخ مقدر ساڈا اساں یار مناون سکھیا ہے، تے سانوے دی بڑی جاچ ہے، اساں یار نہیں سمجھ بات کی، اساں یار مناون، صحابہ کو پتہ ہوتا تھا کہ حضور کو منانا کیسے، وہ بندہ ڈھونڈ کے لے آتے تھے، انہیں پتہ تھا یہ کیسے مانیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ طبیب کی بات غلط ہو سکتی ہے، حبیب کی بات غلط ہو سکتی، مجھے تعاون نہیں ہو سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ حکیم ناراض ہو گیا، وہ نا ڈاکٹر صاحب بگڑ جاتے ہیں کہ میرا مطلب یہ کیسے ہو گیا۔ صرف ایک عالم ہے بیچارہ، اس کو سارے کہہ لیتے ہیں کہ تو غلط چل رہا ہے، ورنہ ڈاکٹر کے نسخے کے خلاف آپ بات کر سکتے، وہ کہتا ہے ڈاکٹر میں ہوں کہ تو ہے۔ تو وہ طبیب صاحب ناراض ہو کے چلے گئے، کچھ لوگ جو تھے ساتھ وہ بھی کہنے لگے کہ طبیب تو بہت بڑا تھا، پر چلو یہ کہتے ہیں مجھے نہیں ہے تو نہیں ہے، اب سارے لوگ مانتے ہیں کہ طاعون ہے۔ رات کو نا ایک شاگرد اعلیٰ حضرت کے کان میں کہنے لگا حضور تھوڑا سا وہ میں نے بھی پڑھا ہے کہ مشورہ دوں، فرمایا دو، کہنے لگا جی مسواک کریں آپ، تھوڑا سا منہ کھول جائے گا، اور پھر کالی مرچ پیس کے نا تھوڑی منہ میں ڈالے، مجھے لگتا ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ فرمانے لگے تو میرا مخلص ہے، تو جو کہہ رہا ہے مجھے بھی اس میں بہتری لگ رہی ہے۔ وہ ایک مسواک لایا، فرمایا یہ میرے نبی کی سنت ہے، تھوڑی سی مشکل سے مسواک کی، اور پھر مرچیں نا کالی مرچیں پسی ہوئی منہ میں ڈالی، آدھے گھنٹے کے بعد ایک کہہ آئی، اور اندر نہ سارا خون جو مسوڑوں میں تھا اور جو سارا جمع ہوا تھا باہر آ گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بلا کے لاؤ اس طبیب کو، وہ کہتا تھا منہ کھول نہیں سکتا، گلٹیاں بن گئے، اسے بلا کے لاؤ، پہلے میں اسے اللہ کا قرآن سناؤں گا، پھر محمد عربی کی نعت سناؤں گا، میں بتاؤں گا کہ میرا منہ کھلا ہے کہ نہیں کھلا، بلا کے لاؤ۔ میرا یقین کامل ہے کہ حضور نے جو فرما دیا ہے اس سے بات آگے پیچھے ہو سکتی، یہ کمال۔ اور پھر علم کمال تھا، یقین کمال تھا، تو عمل بھی کمال تھا، عمل بھی کمال، عمل اعلیٰ حضرت نے پایا تھا، کمال کا عمل، کمال۔ دیکھیں ایک دفعہ نا آپ نا سفر کرتے تھے نا، جب اس وقت ٹرین پہ سفر زیادہ ہوتا تھا، آج بھی ہندوستان کے لوگ ٹرین پہ سفر کرنا پسند کرتے، میں نے بھی وہاں ٹرین پہ سفر کیا ہے، تو ٹرین بیفور ٹائم آ جاتی ہے، وقت سے پہلے اسٹیشن پہ ٹرین ہوتی ہے، مزہ آتا ہے ٹرین پہ سفر کرنے۔ تو ایک دفعہ میں یہاں لاہور سے بیٹھا کراچی جانے کے لیے، تو میں نے ان سے پوچھا کب پہنچے گی،
ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ پہنچਣਗੇ ਤੁਸੀਂ بھی پہنچ جاؤ گے. یقین ہمارا یہ حال ہے کہ وہ اس نے نا مجھے مطلب اتنا شاندار جواب دیا کہ میں چپ کر گیا. میں کہ گل تو ٹھیک کردا ہے. کہندا جی ٹائم ہن تانوں کیویں دسیے, کیونکہ ٹائم ہے ہی کوئی نہیں, حالات ہی بڑے خراب تھے ان دنوں. کہنے لگا بیٹھ جائیں, جب سارے پہنچیں گے تو آپ بھی. میں کہ چلو ٹھیک ہے, ختم ہو گئی بات. تو ہندوستان میں نا ٹرین کا سفر زیادہ کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کرے گا, پاکستان کی بھی ہر چیز انشاءاللہ آگے نکل جائے گی. شاہد ہے اس وطن پہ اللہ نے بڑا ہی فضل کرنا ہے. تو سفر تھا. اعلیٰ حضرت کا طریقہ یہ تھا کہ آپ یہ حساب لگاتے تھے کہ نماز کا وقت کہاں آئے گا. کوشش فرماتے تھے کہ ٹرین بدلنی پڑے تو بدل لیں, لیکن ایسے ٹائم پہ جا کے ٹرین رکے کہ جہاں نماز نہ رہ جائے. یہ خاص ان کا تقویٰ تھا. بہرحال ایک دفعہ نا اجمیر شریف جا رہے تھے, خواجہ معین الدین اجمیری کے مزار پہ حاضری دیں, سلطان الہند کے مزار پہ اعلیٰ حضرت تشریف لے جا رہے. رستے میں نے ایک جگہ مغرب کا وقت ہوا, ٹرین تھوڑی دیر کے لیے رکی تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نیچے اترو گئی. ساتھ ہی نا پلیٹ فارم پہ صفیں بچھ گئیں, چادریں بچھ گئیں, مسلح بچھ گئے. اعلیٰ حضرت جماعت کرانی شروع کر دی. رابٹ نام تھا اسٹیشن ماسٹر کا. وقت ہو گیا. وہ جو گاڑی کا ڈرائیور تھا وہ مسلمان تھا اور بڑا عقیدت مند تھا. یہ انگریز تھا, انگریزوں کی حکومت تھی. اس کا دل تھا کہ میں بزرگوں کو نماز پڑھ لینے دوں, پر یہ کہنے لگا چل ٹائم ہو گیا, وصل دے. جو بیٹھ گیا بیٹھ گیا, جو رہ گیا رہ گیا. اس نے وصل دیا گاڑی کو. اعلیٰ حضرت نماز پڑھتے رہے. دوسری رکعت تھی, سکون سے نماز پڑھی. اب وہ گاڑی کو آگے لے جاتے ہیں, گاڑی آگے جاتی نہیں, آگے لے جاتے ہیں جاتی نہیں. وہ رابٹ جو تھا وہ کہنے لگا اس کو, ڈرائیور کو, چلاتا کیوں نہیں؟ کہنے لگا چل ہی نہیں رہی, انجن میں مسئلہ ہو گیا ہے. کہنے لگا ذرا پیچھے کرنا. اس نے پیچھے کی تو پیچھے ہونے لگ گئی, آگے کی تو جاتی نہیں. اس کو شک پڑا کہ یہ مسلمان ہے, شاید فیور کر رہا ہے. تو نیچے اتر, میں بیٹھتا ہوں. وہ بیٹھا, اور وہ آگے کرتا ہے تو گاڑی آگے نہیں جاتی, پیچھے کرتا ہے تو گاڑی پیچھے جاتی ہے. انجینئر کو بلایا, ہر چیز چیک کر لی, پر گاڑی چلتی نہیں. کیسے چلے؟ ہر مشکل دی کنجی یارو, ہاتھ مرداں دے آئی. یہ کیسے چلے بھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, چل سکتی نہیں. اب جو اس کو نا تھوڑی سمجھ آئی, پوری سمجھ کے بعد نا دل نرم ہوا. اتر کے نا اعلیٰ حضرت نماز پڑھ رہے تو بیٹھ گیا. غور سے دیکھنے لگا کہ بڑے خشوع سے, وضو سے, عاجزی سے, دل جمی سے اعلیٰ حضرت نماز پڑھ رہے. شوق سے, ذوق سے, توجہ سے, بڑا متاثر ہوا. نماز مکمل ہوئی نا تو ڈرائیور سے کہنے لگا میں نے بھی ساتھ جانا ہے. وہ بھی گاڑی میں بیٹھ گیا. تو اعلیٰ حضرت سے فرمانے لگا, عرض کرنے لگا حضور یہ کیا تھا سارا کچھ؟ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں, میں رب کی نماز پڑھ رہا تھا, رب نے بندوبست کرا دیا ہے. نماز جو اللہ کی تھی اللہ نے بندوبست کر دیا ہے, اس سے زیادہ میرا کمال کوئی نہیں. کہنے لگا حضرت جی پہلے میں نے اسلام سنا تھا, آج میں نے اسلام دیکھ لیا ہے. آپ مجھے کلمہ پڑھائیں, میں مسلمان ہونا چاہتا. آپ مجھے کلمہ پڑھائیں, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اب مرید, آپ کو پتہ ہے مریدوں کا اپنا ذوق ہوتا ہے. کہنے لگے حضور آپ کی کرامت ہے, آپ کی کرامت ہے کہ ایک انگریز مسلمان ہو گیا. فرمانے لگے بڑے آدمی تھے نا, تو بڑے لوگ چیزیں اپنے کھاتے میں نہیں ڈالا کرتے, وہ ان چیزوں سے نفع لے کے قد نہیں اونچا کرتے. کہا جناب آپ کی کرامت ہے. فرمایا نہیں میری کرامت نہیں, یہ نماز کی برکت ہے. میری کرامت نہیں, یہ نماز کی برکت ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا, اور نماز کی برکت سے اللہ نے اسے ایمان کی توفیق عطا فرما. اعلیٰ حضرت نے اپنی ساری زندگی, ایک شخص نے پوچھا کہ آپ نے ساری زندگی حضور کی نعتیں لکھی ہیں, تو قبر میں جاؤ گے تو کیا کہو گے؟ کہنے لگے کہوں گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. حضور سونیا میں کیا کہوں؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. پھر کہنے لگے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کا, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانے گے قیامت میں اگر
مان گیا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اور دیکھیے لکھنے کا انداز، کہنے لگے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دی، ان کی مہک نے دل کے، یہ نہیں کہا کہ موسم کھلا دیا ہے، دل کے، صرف حضور نے نہیں، حضور کی مہک نے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے، بس حضور گزر جائیں تو وہ گھر بس جاتا ہے، کوچہ بس جاتا ہے۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ یہ شعر جب پہنچا نا داغ دہلوی کے پاس، اقبال کے استاد، تو وہ کہنے لگے پھر مجھے کہنے دو ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم، تم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ کچھ لوگوں نے ان پر بڑے بڑے الزامات لگائے، بڑے بڑے، لیکن آپ یقین کریں ان کی جو تعلیمات ہیں وہ انہی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سجدہ سوائے اللہ کے کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مزار پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہ کے دعا مانگ۔ انہوں نے کہا عورت کا پیر سے پردہ واجب ہے۔ انہوں نے دین جو بتایا ہے نا، لوگوں نے بڑے بڑے پراپوگنڈے کیے، بڑے بڑے لوگ پراپوگنڈے کرتے رہتے، سب سے زیادہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں پراپوگنڈا ہوا، لیکن کمال کی بات یہ ہے، کمال کی ایڑی چوٹی کا لوگوں نے زور لگایا، بڑی بڑی کتابیں لکھی، بڑا بڑا کچھ کہا، بڑا بڑا کچھ کیا، لیکن اللہ نے انہیں کمال دیا۔ انہوں نے سلام لکھا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ، ان کو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ ہر مسجد میں، ہر جمعے میں ان کا لکھا ہوا سلام پڑھا جاتا ہے، ان کا لکھا ہوا سلام پڑھا جاتا ہے۔ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی۔